اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی ہم کو شاہان ہدا کا فیض دے، مصطفیٰ کا فیض دے، مشکل کشا کا فیض دے۔ یا الہی دور کر دے ہم سے ہر کرب و بلا، سبت اصغر شہید کربلا کا فیض دے۔ صدق ہو گفتار میں اور صدق ہو کردار میں، جعفر صادق شہ صدق و صفا کا فیض دے۔ الغیاث والغیاث یا غیاث العالمی، غوث اعظم بندہ قدرت نما کا فیض دے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ کر عطا، خواجہ اجمیری معین الاتقیاء کا فیض دے۔ دین و دنیا کی شرافت بخش دے مولا ہمیں، سیدی مخدوم اشرف با صفا کا فیض دے۔ علم میں دے نور، میرے رزق میں دے برکتیں، نور عین عبد الرزاق اولیاء کا فیض دے۔ ایک سید کیا ہے سارے سنیوں کو بخش دے، مصطفیٰ و مرتضیٰ و فاطمہ کا فیض دے۔ یہ وسائل ہیں میرے مولا تیری سرکار میں، ہم کو بھی مل جائے تھوڑی سی جگہ دربار میں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَبِحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے عشق و مستی میں جھوم کر گنبد خضرا کے مکی جناب رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات بھی ان بچوں کا استقبال اور اعزاز کر رہے ہیں جن کی دستار بندی ہونی ہے، تو یہ بات ابھی دھیان رکھیں کہ ابھی دستار ہوئی نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ کام آپ بعد میں کریں گے تو اعزاز اچھا لگے گا۔ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے آپ حضرات سے، لیکن ایسا لگا کہ آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں، توجہ کہیں اور تھی۔ بلند آواز سے نبی و آل نبی کی بارگاہ میں مچل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے، ہماری سوچ جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکان سے لا مکان تک ہے۔ سمجھ میں آیا ہو تو بولیے۔ مگر سرکار کا جلوہ مکان سے لا مکان تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ اور مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں۔ کئی سوالوں کا جواب ہے یہ۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں،
لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کی نظر میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ انہیں دیکھیں نہ دیکھیں، محبت کامل ہے تو وہ آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کی نظر میں ہیں۔ اور راحت صاحب دیکھیے گا، وہ میری چشمے تر میں ہے، قلب و جگر میں ہے، یہ سارے گھر انہی کے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ مفتی امان اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بنی، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بے شک بے شک۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ میری چشمے تر میں ہیں، قلب و جگر میں ہیں، یہ سارے گھر انہی کے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، اور ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کی شان کہ اپنے نبی پہ وہ جان دے دے گا۔ ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں، اور بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، اور ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے، نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے، نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے، اور میرے سینے میں مہکتا ہے محبت کا گلاب، ہنستے ہنستے تیرے قدموں پہ بکھر جائیں گے، اور ہم تو پروانے ہیں، ہم تو پروانے ہیں، اور دل میں لگن ہے تیری، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے، اور بیٹھ کر کے دل پرشوق کے آئینے میں تیرے ہی جلوے بکھیریں گے جدھر جائیں گے، تیرے ہی جلوے بکھیریں گے جدھر جائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بزم رسول ہے، اس کی ساعتیں ایسی ہی گزرا کرتی ہیں، بے شک بے شک۔ احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ گلے گلزار اشرفیت، اولاد غوث اعظم، گلشن مصطفیٰ کے شگفتہ شاداب مہکتے ہوئے پھول، آل رسول، حضرت علامہ و مولانا الشاہ پیر سید محمد اجمل اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ جانشین مخدوم اشرف تشریف لا چکے ہیں۔ ان قریب آپ اپنے سر کی آنکھوں سے اس نورانی چہرے کی زیارت کریں گے۔ ایک سید زادے ہماری اور آپ کی صدارت و سرپرستی کے لیے یہاں پہلے سے جلوہ گر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آل رسول کی نظروں کی چھاؤں میں اپنے اوقات گزارا کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار اپنے محبوب کی آل کے صدقے میں ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور آخرت میں رب ہماری مغفرت فرما دے۔ وقت بڑا نازک ہے، بڑا کم ہے، اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر سننے کی کچھ خواہش ہے تو خاموشی آپ بنا کے رکھیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں گزروں گا
تاکہ تھوڑے سے وقت میں اپنا جو میرا وقت ہے اس میں کچھ زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں. آپ کا، ہمارا، ساری کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ، اور وہ. آپ لوگ چپ جائیں گے بھائی جان؟ اور وہ، وَهُوَ، اپنے رب کا کلام سنیں، اور وہ یعنی ہمارا، تمہارا، ساری کائنات کا رب، وَهُوَ، اور وہ یعنی آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا اللہ، مَعَكُمْ، آپ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت کلام ربانی میں خود فرماتا ہے، اور وہ یعنی تمہارا خدا تمہارے ساتھ، بول دیجئے تمہارے ساتھ یہی، یا یہاں سے جانے کے بعد بھی رب فرماتا ہے اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو، جلسے میں رہو، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، کھیت میں رہو، کھلیان میں رہو، دکان میں رہو، بازار میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اکیلے رہو، دیش میں رہو، پردیس میں رہو، چاہے جہاں رہو، تمہارا رب تمہارے، توجہ دینا، تمہارا رب تمہارے، دھیان سے سنو گے کچھ مزہ آئے گا، قرآن کی آیات سمجھو گے مزہ آئے گا. تمہارا رب تمہارے ساتھ چاہے تم جہاں رہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اس کی شان یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو اسے آپ کا رب دیکھ رہا ہے. آپ جلسے میں بیٹھے ہو، کس طرح بیٹھے ہو، کتنے باادب بیٹھے ہو، کیسے بے ادب بیٹھے ہو یا باادب بیٹھے ہو، آپ کا رب یہ بھی دیکھ رہا ہے. کس نیت سے آئے ہو یہ بھی آپ کا رب دیکھ رہا ہے، کس جذبے سے آئے ہو یہ بھی آپ کا رب دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہو اسے تمہارا رب دیکھ رہا ہے. توجہ دینا جوانوں، تمہیں دیکھتے ہوئے یہ موضوع ذہن میں آیا ہے. جن کی عمریں ہیں وہ تو جانے کو ہے، لیکن اب آنے والا دور تمہارا ہے، غور سے سننا. وَهُوَ مَعَكُمْ، ذرا ٹھہرو، یہ کلام ربانی ہے، قرآن مجید ہے، جس کو یاد کرنے والوں کی آج دستار ہے، انہیں اعجاز بخشا جائے گا. یہ حفاظ گواہ ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آج میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے محبوب، جب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب یہ میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو محبوب انہیں جواب دو، فَإِنِّي قَرِيب، بے شک اے میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ہوں میں تمہارے؟ وقت زیادہ نہیں، ورنہ تفصیل میں آپ کو لے کر کے جاتا اور اس کے تمام آیات کے نزول کو آپ کے سامنے میں رکھتا. محبوب جب یہ پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے تو جواب یہ دے دو کہ میں اپنے بندوں کے، بولیے نا، میں اپنے بندوں کے. یہ دوسری آیت ہوئی جس میں رب نے فرمایا کہ میں بندوں کے، پہلی آیت میں تھا میں بندوں کے ساتھ ہوں، دوسری آیت میں میں بندوں کے قریب ہوں. اور صرف قریب نہیں ہوں، میں صرف قریب نہیں ہوں، جب مجھ سے مانگنے والا مانگتا ہے تو جو مانگے
اسے عطا بھی کرتا ہوں۔ بے شک یعنی مانگنے والے کی پکار رب سنتا ہے۔ چیخ کے پکارو، آہستہ پکارو، دل سے آواز دو، آپ کا رب آپ کی آواز کو، بولیے، آپ کی آواز کو سنتا ہے، اور جو مانگو وہ اپنے فضل سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ رب آواز سنتا ہے۔ توجہ، آپ کا رب آپ کی آواز کو، آپ کی پکار کو، اچھا ایک بات اور سنیے گا، نیک پکارے تو سننے کا انداز اور ہے، لیکن جب گنہگار پکارے تو سننے کا انداز اور ہے۔ رب کی شان کریمی مچل جاتی ہے کہ آج میرے نافرمان بندے نے مجھے آواز دی۔ جب رب کو آواز دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو آواز لگاتا ہے، ایک بار پکارتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو رب 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ پکارو ایک بار اور جواب سن رہے ہیں تو جواب دیں۔ کتنی بار؟ آپ ایک بار آواز لگائیے اور وہ کتنی بار جواب دیتا ہے کوئی دنیا میں آپ کا ایسا چاہنے والا جسے آپ ایک مرتبہ پکارو مصیبت کے وقت میں اور وہ 70 مرتبہ جواب دے؟ دعوت کے وقت میں، شادی کے وقت میں، دسترخوان کے وقت میں کسی کو پکارو تو وہ لبیک کہے گا، مصیبت کے وقت میں پکارو تو ہزاروں میں ایک کی آواز آئے گی۔ یہ دنیا ہے، دسترخوان پہ بہت دوست ملتے ہیں لیکن مصیبت کے وقت میں کتنے کام آتے ہیں، اس کا تجربہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہے۔ لیکن وہ کریم رب ہے، جب گنہگار تڑپ پہ اپنے رب کو آواز دیتا ہے، ایک بار پکارتا ہے تو وہ 70 مرتبہ پلٹ کر کے جواب دیتا ہے۔ کتنی بار جواب دیتا ہے آپ کا رب؟ آپ کے رب پر کسی کا اجارہ ہے؟ کسی کا اجارہ ہے کہ آپ پکارو تو نہیں سنے گا، میں پکاروں تو سنے گا، آپ آواز دو تو نہیں سنے گا، یہ آواز دے تو سنے گا؟ کیا کسی کا ٹھیکہ ہے؟ وہ رب ہے ساری کائنات کا، وہ رب ہے سارے بندوں کا، وہ رب ہے ایمان والوں کا، اور جب ایمان والا محبوب کے وسیلے سے اپنے رب کو آواز دیتا ہے تو وہ رب کی رحمتوں کو پاتا ہے۔ کتنی بار جواب دیتا ہے رب؟ بولیے نا، کتنی بار؟ 70 بار۔ آنے والی ہے وہ رات اسی مہینے کی جسے شب برات کہتے ہیں، دن ڈوبنے سے لے کر سورج کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک رب کی رحمت آواز دے گی۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی آواز دینے والا، ہے کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے وہ مانگنے والا؟ اس رات میں بندہ جو مانگے رب بندے کو وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نجات والی رات ہے، وہ شب برات ہے، وہ رب کی طرف سے جنت پانے والی رات ہے، گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دینے والی رات ہے۔ اسی لیے قدسیوں کی زبان میں وہ نجات کی رات ہے۔ بے شک۔ کون سی رات ہے وہ؟ نجات کی رات ہے۔ آپ آج پکاریے، 70 مرتبہ جواب دیں گے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہو، جتنا زیادہ بڑا محبوب ہو، اتنی دیر سے جواب دیتا ہے، اتنی ہی دیر سے جواب دیتا ہے۔ بلائیے آپ اپنے بیٹوں کو، تجربہ ہوگا باپوں کو، بڑا چہیتا بیٹا ہے، آواز دیجئے، اگر بول بھی گیا تو لبیک کہتا ہوا سامنے نہیں آئے گا، جانتا ہے میرا باپ ہے۔ دوبارہ آواز دیجئے، ہاں با آیا، لیکن آیا اب تک نہیں۔ وہ کریم رب ہے، دنیا کی ساری محبت ہے، ایک کا کہیں کوئی مقابلہ نہیں رب کی شان کریمی کا اور رب کی اپنے بندوں سے محبت کا۔ بے شک۔ ایک بار پکارو 70 بار بولتا ہے، 70 بار آواز دیتا ہے لبیک 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 لبیک، رب کریم 70 بار کہتا ہے۔ ایک بات سنو، ایک صوفی مصنف ہیں صاحب نزہت المجالس، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ذرا بڑے غور سے سن لینا۔
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، راستے کے کنارے پہ مصلی بچھا کر سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر رہا ہے۔ گھوڑا بڑا قیمتی ہے، گھوڑے کا سارا ساز و سامان بڑا قیمتی ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے والا بھی بڑا کر و فر والا ہے۔ کہا ہے گھوڑے پہ جانے والے ذرا ٹھہر جا، میرے 2-3 سوالوں کا جواب دے جا۔ گھوڑے پہ جانے والے نے بات کھینچی، گھوڑے کو روکا، کہنے لگا بابا ذرا بتا دینا آخر آپ کو مجھ سے پوچھنا کیا ہے؟ فقیر نے چٹائی پہ بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا اور پوچھا کہ اے گھوڑے پہ جانے والے یہ تو بتا کہ تم ہے کون؟ بھئی اتنی شان و شوکت سے جا رہا ہے، تم ہے کون؟ تو گھوڑے پہ بیٹھنے والا کہتا ہے بابا مجھے نہیں جانتے۔ کچھ لوگوں کو یہ بڑا وہم ہوتا ہے، آپ ساگر پور میں رہتے ہیں مجھے نہیں جانتے، مجھے تو سب جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے پورے علاقہ اس کو جانتا ہے، آپ مجھے نہیں جانتے۔ اس نے بھی یہی کہا بابا مجھے نہیں جانتے۔ کہا نہیں جانتا۔ کون ہے تو؟ کہا جو اس علاقے کا بادشاہ وقت ہے میں اس کا بڑا مقرب آدمی ہوں، بڑا قریبی آدمی ہوں اس کا میں۔ کہا کتنا قریبی؟ وزیر ہے؟ نہیں۔ دبیر ہے؟ نہیں۔ سپہ سالار ہے؟ نہیں۔ ابے اس کا بیٹا ہے؟ نہیں۔ رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ ابے تو پھر ہے کون؟ ایک طرف تو کہتا ہے بڑا قریبی ہوں میں، کہا میں وہ ہوں جو ان میں سے کوئی نہیں ہوتا۔ کہا کہ ہے کیا تم؟ کہا بادشاہ سپہ سالار پہ بھروسہ نہیں کرتا، وزیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، حد تو یہ ہے کہ اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنے چچا چچی بھائی بھتیجے پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخوں نے بتا دیا ہے کہ کبھی بادشاہ کو اس کے بیٹے نے مارا ہے، کبھی بیوی نے زہر دیا ہے، کبھی سپہ سالار نے ہی تختہ پلٹ دیا ہے۔ کہا پھر تو کون ہے؟ کہا میں بادشاہ کا وہ مقرب ہوں کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، وہ صرف میرے ہاتھ سے کھاتا ہے، کسی اور کے ہاتھ سے۔ نزاکت کو سمجھ گیا؟ وہ بھروسہ ہی مجھ پہ کرتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں کھلاتا ہوں، جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں پلاتا ہوں، جب اسے نیند آتی ہے تو میں سلاتا ہوں، جب سو جاتا ہے تو میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں۔ سن لیا؟ سن لیا؟ اللہ والے نے کہا یہ تیرا کام ہے؟ کہا ایک ٹھنڈی سانس کھینچی آہ بھر کے، کہا بے وقوف تجھ سے زیادہ بہتر تو پھر میرا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ بیدار ہو تجھ سے زیادہ بہتر۔ کہا بابا ہوش میں ہو؟ کہا بالکل ہوش میں ہو، تیرے بادشاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں درجے بہتر میرا بادشاہ ہے۔ بے شک۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے؟ کہا میرا بادشاہ مجھے کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اپنے بادشاہ کو پلاتا ہے، میرا بادشاہ مجھے پلاتا ہے۔ تو اپنے بادشاہ کو سلاتا ہے، میرا بادشاہ مجھے سلاتا ہے۔ تو اپنے بادشاہ کی رکھوالی کرتا ہے، میرا بادشاہ میری رکھوالی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ دو جملے اور سن لو۔ بابا نے کہا سن، حیرت میں مت پڑ، تیرا بادشاہ کھاتا ہے، میرا بادشاہ کھاتا نہیں ہے، صرف کھلاتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، میرا بادشاہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، میرا بادشاہ پلاتا ہے خود نہیں پیتا، میرا بادشاہ سلاتا ہے خود نہیں سوتا، میرا بادشاہ اپنے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کو حفاظت کی ضرورت۔ آدھا نشہ تو اتر گیا، گھوڑے پہ بیٹھنے والے کا آدھا نشہ تو اتر گیا۔ بابا نے کہا سن لے، تجھے جلدی ہے، ذرا ایک سوال کا اور جواب دے دے۔ کہا وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ تو اپنے بادشاہ کا اتنا قریبی ہے، اس کو تجھ پر اتنا بھروسہ ہے، تو وہ تیرے کاموں کی تجھے مزدوری کتنی دیتا ہے؟ جی بس بنتی ہے نا سوال، سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ کتنی مزدوری دیتا ہے؟ اس دیوانے نے کہا تھا
अब भी दुनिया की बातें करते हो। कहा तेरा मतलब क्या है? कहा हम बादशाह पे भरोसा इसलिए करते हैं और हमारा बादशाह मुझ पर भरोसा इसलिए करता है कि बीच में मजदूरी नहीं है, चाहत है, प्यार है, उल्फत है, मोहब्बत है। बेशक बेशक। अगर मेरे दिल में बादशाह की अटूट मोहब्बत न होती, मैं भी पैसों के पीछे भागता तो मैं सिपहसादार होता, वजीर होता, दबीर होता, कोई ओहदा लेता, ऊंची तनख्वाह लेता। जी। का फिर आखिर तू करता क्यों है? कहा मुझे इश्क है अपने बादशाह से। जरा मोहब्बत समझिएगा। उस घोड़े पर बैठने वाले ने एक राज तो जमाने वालों को समझा ही दिया कि जहां मोहब्बत आती है वहां सौदागरी नहीं होती। बेशक बेशक। वहां सौदागरी नहीं होती। बेकीमत दिल को देना है, बेदाम का बंदा बनना है, दस्तूरे तैयारे मोहब्बत है, बाजार का ये नीलाम नहीं। बेशक बेशक। बहुत जिसे आदम फरमाते हैं बाजार का ये नीलाम नहीं। कहा अच्छा कुछ तो देता होगा। कहां देता है? क्या क्या देता है तेरा बादशाह? कहा सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 मर्तबा वो मोहब्बत की नजर से मुस्कुरा के मेरे कामों के एवज में 3 मर्तबा मुस्कुरा के मोहब्बत से मुझे देख लेता है, मैं निहाल हो जाता हूं। मोहब्बत की नजर, मुस्कुराहट की नजर, ये किसी महबूब से पूछना, बल्कि अगर दुनिया में रहते हैं तो कभी तारीख उठा करके कैस से पूछना, मजनू से, कि लैला की मुस्कुराहट का तेरे ऊपर क्या असर था, और न पूछ सको, गैरत गवारा न करे तो जाने रसूल पहुंचना, दीवान जाने मुस्तफा हजरत बिलाल से पूछना कि नबी की मुस्कुराहट का क्या हाल है। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, सहाबा की जमात से पूछना तो जवाब मिलेगा। हमारी तो ये आदत है, हम कहते थे या रसूल अल्लाह तुम मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी। तुम मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी, तुम रूठ जाओ प्यारे जहन्नम है जिंदगी। ये महबूबी है, महबूबियत है। कहा बाबा मेरा बादशाह 3 बार मुस्कुरा के देखता है। अल्लाह वाले ने फिर ठंडी सांस खींची। अच्छा बाबा फिर कहा मेरा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों अरबों दर्जे बेहतर है। कहा कैसे? कहा इतना करने के बाद तेरा बादशाह तेरी तरफ दिन में 3 बार देख के मुस्कुराता है। कितनी बार? 3 बार। और हमारे रब को देख, हमारे बादशाह को देख, खिलाता भी है, पिलाता भी है, सुलाता भी है, हिफाजत भी करता है, और उसके अलावा 24 घंटे में 360 मरतबा मोहब्बत की नियत से देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 360 मरतबा का। एक आखिरी सवाल का जवाब दे, नतीजा निकलेगा। का वो क्या है? कहा तुझसे कभी कोई कमी हो जाती होगी खिदमत में, कोई गलती हो जाती होगी अपने बादशाह के दरबार में, तो तेरा बादशाह फिर तुझे सजा क्या देता है? इस मसाले को सुनने के बाद वो गुलूगीर हो गया, बिल्कुल सख्ते में आ गया। कहने लगा बाबा इस मसाले में तो मेरा बादशाह बड़ा सख्त है, छोटी से छोटी सजा खता पर भी वो सजा जरूर देता है ताकि हुकूमत के मुल्की कामों में कोई फतूर ना आने पाए, मामूली मामूली गलती पर भी सजा देता है। अल्लाह वाले ने फिर ठंडी सांस खींची, फकीर ही तो था। कहने लगा बेटा बड़े नशे में जा रहा था, इस मसाले में भी हमारा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों अरबों दर्जे बेहतर है। पूछा वो कैसे? कहा तेरे बादशाह के दरबार में एक खता माफ नहीं होती, वो मेरा बादशाह है। कहता है ऐ मेरे गुनहगारों, ऐ मेरे इसिया शियारों, ऐ मेरे नाफरमान गुलामों, गलती हो गई है, बाजा बाजा बाजा। ये बारगाहे नौमीदी ने बाजा गिरो बदबख्ती बाजा। ऐ मेरे गुनहगारों आ जाओ, पलट के आओ, एक बार आंसू गिराओ, तौबा करो, खता माफ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए ना खता। पूछिए उलमाए किराम से रब के इरशाद का मफहूम क्या है। समंदर के कतरों के बराबर तुमसे खता हुई हो, आसमान के तारों के बराबर खता हुई हो, तेरे करीम पे तौबा कर ले। गिड़गिड़ा के तौबा का आंसू गिरा, एक कतरा तेरी जिंदगी की सारी स्याही धो देगा। सुभान अल्लाह सुभान। घोड़े पे बैठने वाले ने कहा बाबा ये जो आपका बादशाह है ये मिलता कहां है, इसकी राजधानी कहां है, इसका दारुस सल्तनत कहां है, ये कहां मिलेगा, क्या करना है तुझे, कहां आपका बादशाह, क्या मुझे अपनी गुलामी में लेगा, कहां लेगा, कहां मिलेगा, कहां मेरा बादशाह किसी खंडहर का, किसी शहर का, किसी किले का, किसी ताज का, किसी तख्त का मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तख्त देता है, ताज देता है, शाही देता है, कहा तो फिर मिलता कहां है, कहा जहां सर झुका देगा वही मेरा बादशाह मिल जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जहां सर झुका देगा वही मेरा बादशाह, बोलिए ना वही मेरा बादशाह। कोई कैद नहीं है पिछले जमाने के नबियों की तरह कि इबादत खानों में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, सर झुकाओगे तब वो आपके सजदे कबूल करेगा। जी नहीं, मुसल्ला बिछाओ, जगह पाक हो, सर झुकाओ, आपका सजदा वही कबूल है। बोलिए आपका सजदा वही कबूल है। घोड़े से नीचे उतरा, कपड़े फाड़े, अल्लाह वाले की बारगाह में तायब हुआ और दरे मौला का पुजारी बन गया। याद रखना रब की शान करीमी ये है 24 घंटे में 360 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखता है और जब पुकारो तो एक पुकार पे 70 बार लब्बैक कहता है। कितनी बार? धैर्य। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं फइन्नी करीब, मैं करीब, मैं बंदों के करीब। करीब तो ये भी है, करीब आप भी हैं, अहले स्टेज भी हैं, कोई फर्क होगा ना। मेरे रब तू अपने बंदों के करीब है तो कितना करीब है। तो फरमाता है कुरान पाक शाहिद है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो अपने बंदे के शहर से भी ज्यादा अपने बंदे के करीब है। सुभान अल्लाह बेशक। आसान लफ्जों में कह दो सागरपुर के लोगों, मफ़हूम आयत ये होगा कि बंदो जितना तुम खुद अपने करीब नहीं होते हो उससे ज्यादा तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। सुभान अल्लाह बेशक। आप जितना अपने करीब नहीं हो उससे ज्यादा आपका खुदा आपके, बोलिए ना आपका रब आपके। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये खानकाही सूफिया और मारिफत की आमादगाहों में एक मिसाल है ये आयत करीमा। और कहा जाता है मजूब शायर की छौछा से उठता है और कहता है अपने अंदर तुझको भी शौक़े दीद है दिल नहीं है जलवागाहे नूरे इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। गुल अशरफी कहते हैं मजजूब है दिल नहीं ये जलवागाहे नूरे इल्लल्लाह है। और हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं कि जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है तेरे मेरे महबूब, तेरी पर्दा नशीनी है अजीब और दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल और कुर्बत का ये आलम कि रगे जा से करीब। सुभान अल्लाह। रगे जा से करीब, बोलिए रगे जा से करीब। मेरे रब ये बात तो समझ में आ गई कि तू अपने बंदों के साथ है, अपने बंदों के करीब है, अपने बंदों के उनकी शहे रग से भी ज्यादा उनके, बोलिए ना उनके। अब आप सब मुखातब हो जाइए, सिर्फ एक आयत और पढ़ूंगा और अपने रब का अंदाज देखिए। माइक लगा दिया, मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैं कारी राहत नाज़िम जलसा से पूछूं कि हजरत माइक कहां है, सारा मजमा एक लम्हे में तसव्वुर कर लेगा कि हजरत, सोच के समझ गया, मतलब हजरत को दिखता उगता आंखें खुल नहीं है लेकिन पुतलियों में रोशनी
सामने की चीज नजर न आए और फिर पूछे, तो जिससे पूछेंगे उसके जवाब का अंदाज और तेवर अलग होता है। बोलिए ना, तेवर अलग होता है। रब करीम कुरान पाक में फरमा चुका, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। फिर भी समझ में नहीं आया। रब फरमाता है वफी अनफुसिका अफला तुबसिरून, मैं तो अपनी शान कुदरत के साथ तुम्हारी जगह में मौजूद हो, फिर तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद हूँ, फिर तुम्हें दिखता क्यों नहीं? फिर तुम्हें नजर आता क्यों नहीं? धैर्य। 4 आयतें मैंने रखी हैं, चारों का मफहूम करीब करीब एक ही है कि हमारा रब हमारे करीब है, हमारे साथ है, हमारी जानों में अपने दलाइल के साथ मौजूद है। शरीर से भी ज्यादा हमारा रब हमारे, बोलो ना ईमान वालो, आपका रब आपके साथ है, आपका रब आपके करीब है, आपका रब आपकी जानों में है, आपका रब आपकी शरीर से भी ज्यादा आपके करीब है। और शान ये है कि चाहे जहां रहो वही है। बेशक बेशक, है ना? कुछ लोग मस्जिद में परहेजगार होते हैं और बाजार में जाकर के वो पक्के दुनियादार और दुकानदार बनते हैं। सुबह से शाम तक 1000 नहीं, गिनती नहीं गिन पाओगे कि झूठ कितना बोलते हैं। क्या बाजार में आपका रब आपको नहीं देखे? बोलिए ना। बहुत से लोग हैं अपने गांव में, अपने इलाके में बड़े शरीफ हैं, लेकिन जब शहर छूटा, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, फिर उनके चेहरे का नकाब उतरता है। अब देखो कि महाराजा जी है कैसे। क्यों? ख्याल ये है कि यहाँ थोड़ी कोई देख रहा है मुझे जो मेरी बेइज्जती करेगा। जी साहब क्या कर रहे हो, हाजी साहब क्या कर रहे हो, बाबा साहब क्या कर रहे हो, आलिम साहब क्या कर रहे हो, गांव के सेठ साहब क्या कर रहे हो, यहाँ कोई देखने वाला। तो ये जुर्म क्यों हुआ? इसलिए कि सोच ये बन गई यहाँ मुझे कोई, बोलिए ना, कोई। हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं कि बेटा अपने बाप के सामने नहीं करता। बहुत सारी गलतियां हैं जो जुर्म है, लेकिन शागिर्द अपने उस्ताद की मौजूदगी में नहीं करता। बहुत सारे जुर्म है मुरीद अपने पीर के सामने। अरे बोलिए ना, सच बात है क्या? मेरी तकरीर फितरत से करीब होती है, ख्यालों से करीब होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरने वाले वाकयात से करीब होती है। बेशक बेशक, होता है नहीं? बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते। क्यों? ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं और गुजरात राजस्थान से मुझे बुलाया है, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, अमानुल्लाह साहब, तो यहाँ मैं कदम संभाल के रखूंगा। और जब ये ख्याल आएगा अब सागरपुर का कोई बच्चा मुझे देखने वाला नहीं है, तो मैं बेराह रवि का शिकार। कैसा नहीं होता? ये कहाँ गया तेरा ख्याल? कौम देख रही हो तो तू जुर्म से रुकता है, कौम को पैदा करने वाला रब देख रहा है और तू जुर्म से नहीं रुकता। वो तो हर जगह तेरे साथ है। आइनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे, तवज्जो, तुम्हारा रब तुम्हारे और साथ ही नहीं है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, उसकी शान ये है कि जो भी करते हो वो तुम्हारा रब देख रहा है। बोलिए ना, वो आपका रब, वो आपका महबूब देख रहा है। तवज्जो, मेरे रब कब से है तू हमारे साथ? दुनिया में तो है, अभी कारी साहब हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ हैं। अभी नाजिम साहब हमारे साथ नहीं थे, अब कुछ देर से हमारे साथ हैं। ये अहले स्टेज कुछ लम्हात पहले हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ हैं। कुछ देर के बाद हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसी तरह बीवी है, 12, 15, 20, 25 साल की उम्र तक हमारे साथ नहीं थी, अब हमारे साथ है। बोलिए ना, बेटा हमारे साथ नहीं था, अब हमारे साथ है। कब तक? दीदी कब तक साथ है? जब तक घर में है। बाहर जाइए अलग। दोस्त कब तक साथ है? जब तक बाहर रहिए। अंदर जाइए अलग। एक हद है ना बाबा, एक सीमा है कि बीवी कब तक साथ, दोस्त कब तक साथ, बेटा कब तक साथ, बाप कब तक साथ।
میرے رب تو کب تک ساتھ؟ بولیے نا تو کب سے ساتھ؟ اس کا جواب بھی رب نے اسی قرآن میں دیا. ارشاد فرمایا مفسر شہیر آپ کے قریب کے عظیم مفسر نے جو تعلیم حاصل کرتا ہے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پیدا ہوتا ہے بدایوں کے اوجھا گنج میں کہتا ہے تفسیر نعیمی میں کہ رب نے جملہ اسمیہ فرما کر زمانے کے قید سے آزاد کر دیا ہے. تو مطلب یہ ہے اے بندے جب تو عالم ارواح میں تھا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تو نطفہ بن کے باپ کے پیٹ میں آیا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. تو شکم میں آیا ماں کے تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. آگوش میں آیا ماں کے تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. جھولنے میں جھولنے لگا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ تھا. جوان ہوا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ ہے. بوڑھا ہوگا تب بھی تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا. مر جائے گا ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے گی وہاں بھی تیرا رب تیرے ساتھ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے ہے ساتھ؟ جب ہم نہیں تھے تب سے عالم ارواح سے. کہاں تک رہے گا ساتھ؟ جب ہماری جسمانیت فنا ہو جائے گی قبر میں ڈال دیا جائے گا. سارے دوستوں احباب آنسو بہا کر ساتھ چھوڑ جائیں گے. وہاں بھی رب اپنے بندے کے ارے بولیے نا اپنے بندے کے محشر میں اٹھو گے نا. بولیے نا کام ایسے کر کے جاؤ کہ آپ جنت میں جاؤ اور آپ کا رب وہاں بھی. ارے دیدار تو وہی ہونا ہے نا بابا. دیدار کہاں ہوگا؟ ہاں جنت میں. کچھ محبوب بندے ہوں گے کہیں گے مولا مجھے تیری جنت نہیں چاہیے تو رب فرمائے گا فرشتوں سے ان کو نور کی بیڑیاں ڈالو ہاتھ کی زنجیریں ڈالو لے چلو ان کو جنت میں. لیکن جب چلتے چلتے پھر خیال یار آئے گا اس چمکے گا تو کڑیاں ٹوٹ جائیں گی پلٹ کے آئیں گے کہیں گے مولا ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے ہمیں تو تیرا دیدار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ محشر میں دیدار ہوا نہیں. میدان محشر میں دیدار ہوا نہیں. تب رب کہے گا میرے بندو چلو چلو جنت میں چلو. دیدار کا وعدہ تمہارے رب کا ہے. تمہارے رب کے وعدے پلٹتے نہیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. چلو جنت میں دیدار وہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار وہی ہوگا. خیر ہے. اور آخری نتیجے کی دو بات سن لیجیے. میرا وقت بالکل ختم ہونے کے بالکل کنور پہ بیٹھا ہے. آخری بات سن لیجیے. ٹھیک ہے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حاضرین توجہ. میں نے اب تک اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. میں نے آپ کے رب کا کلام آپ کو سنایا ہے. آپ کے رب کا کلام میں نے آپ کو بولیے نا آپ کو. یہ جو کانوں میں آواز آ رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان کو بتاؤ حضرت آنے والے ہیں. صبر کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت آئیں میری بات کو آپ مکمل ذرا کرنے دیں وہ بھی ادھورے انداز میں کہ رب کہتا ہے میں بندوں کے ساتھ ہوں. میں بندوں کے قریب ہوں. میں بندوں کی شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں بندوں کی جانوں میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ ارے بول دیجئے موجود ہوں. قرآن کی آیت پر آپ سے ہاں بھروایا جا رہا ہے گویا کہ آپ قرآن کی آیات پر اپنی مہر لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے رب کا کلام ہے. ایک بات بتائیے قرآن پاک کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ ایک نقطے کا انکار کرنے والا بھی مومن رہتا ہے. ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے صاحب. قرآن کے ایک حرف کا انکار تو بڑی بات ہے. ایک نقطے کا بھی کوئی اگر انکار کر دے تو وہ مومن رہے گا کیا؟ تو میرے رب تم ایک بات کہہ دیتا کہ بندوں میں تمہارے ساتھ ہوں ہم ماننے کو تیار. بے شک. بولیے نا ہم ماننے کو ہم قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے ایمان اسی
بات پر قبول کیا ہے کہ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ. یہ تو قرآن ہے. ہم تو دیگر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. بے شک بے شک. تو ایک بار کہتا ہم مان لیتے. یہ بار 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 ایک ہی بار میرے رب یہ بار بار کیوں؟ ایک جواب میں دوں اپنی ناقص عقل کے مطابق. رب کریم کی شان قریبی یہ ہے, عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ جو مضمون بندوں کے لیے زیادہ سمجھتا ہے, تصور کرتا ہے, اس مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے. مثال, روزہ بھی فرض ہے, حافظ صاحب سے پوچھئے گا کتنی آیتیں ہیں. حج بھی فرض ہے, عالم صاحب سے پوچھئے حج کے لیے کتنی آیتیں ہیں. زکوٰۃ بھی فرض ہے, عالم صاحب سے پوچھئے کتنی آیتیں ہیں زکوٰۃ کے لیے. اور نماز بھی فرض ہے, پوچھئے کتنی آیتیں ہیں. تو کیا کہیں گے, یہ سب سے زیادہ آیت کس کے لیے؟ نماز کے لیے. سب سے زیادہ وعید ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے. سب سے زیادہ آگاہی کس کے لیے؟ نماز کے لیے. کیوں؟ فرض تو سارے ہیں, لیکن نماز اہم الفرائض ہے, افضل عبادت ہے. اور زندگی کے ہر لمحے میں فرض ہے. وہ مہینے میں فرض ہے, وہ سال میں فرض ہے, وہ زندگی میں فرض ہے, وہ مالک نصاب ہونے کے بعد فرض ہے, اور یہ تو ہوش میں آنے سے لے کے مرنے تک فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بولیے نا, ہے نا. بیمار ہو, وضو نہیں کر سکتے, شرعی حکم ہے, تیمم کر کے نماز پڑھو. اسی لیے حکم اس کا زیادہ ہے. قرآن میں دیکھیے, انبیاء 1,24,000, تذکرے کچھ انبیاء کے, مجملاً ذکر سارے نبیوں کا, لیکن عظمت والا ذکر محبوب کا, اپنے نبی کا. کیوں؟ یہ محبوب ہے. نبی تو ہے ہی, رسول تو ہے ہی, یہ محبوب نبی ہے, محبوب رسول ہے. تو اللہ رب العزت نے بار بار یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس میں بندوں کا بھلا ہے. کیا بھلا ہے؟ آپ یہ سوچو کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, آپ کا رب آپ کے قریب ہے, آپ کا رب آپ کی جانوں میں اپنی دلائل قدرت کے ساتھ موجود ہے, آپ کا رب شہرت سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے, اور آپ جو کر رہے ہو وہ آپ کا رب بولیے نا, وہ آپ کا رب. زور سے بولیے, ڈریے مت. ڈریں گے جب بھی دیکھ رہا ہے, اور بولیں گے جب بھی دیکھ رہا ہے. اٹھنے کے بعد آپ اچھا کرو تب بھی دیکھ رہا ہے, اور آپ برائی کرو. یہ سوچ لینا, جب جب خیال آئے جرم کا تو پہلے یہ سوچنا کہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے, اور وہ ہے وہ جو مالک یوم الدین بنے گا. وہی ہے مالک یوم الدین. کرسی عدل پہ وہی دروگر ہوگا, حساب اسی کے سامنے ہونا ہے, جنت وہی دے گا, اور جہنم میں وہی ڈالے گا, اور وہ دیکھ رہا. بولے نا, وہ آپ کی نافرمانی یا آپ کی فرما برداری, آپ کا عشق, آپ کی محبت, آپ کی لگن, آپ کی چاہت, آپ کا جذبہ, آپ کا ایثار, آپ کی فدائیت, آج آنے کا مقصد کیا جذبہ لے کے آئے ہیں, مدرسے کی کتنی محنت کر خدمت کرنی ہے, کیا کیا انداز پیش کرنا ہے, مدرسے والوں کا حوصلہ کس طرح بڑھانا ہے, یہ آپ سوچ کے آئے ہو. ایک سیدزادے کا دیدار ہوگا, اس کے جملے سنیں گے, علماء کرام کا دیدار ہوگا, ان کے چہرے دیکھیں گے, حافظ قرآن کے سروں پر دستار سجائی جائے گی, ہم اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھیں گے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی جذبات آپ لے کے آئے ہیں, آپ کے رب کے یہاں وہ محفوظ ہے, آپ کے رب کے یہاں وہ آپ کا جذبہ محفوظ ہے. تو یہ بار بار بیان کیوں؟ تو دیکھیے, قرآن کے رازوں کو تو ہم لوگ کیا جانے. مفسر قرآن ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی, ارشاد فرماتے ہیں کہ فوائد تو اتنے ہیں جن کو گن نہیں سکتے, لیکن بچوں فوائد تو اتنے ہیں جنہیں گن نہیں سکتے, لیکن فرماتے ہیں بڑے بڑے 3 فائدے سن لو. کون کہتا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی, مفسر شہید اشرفی نعیمی بدایونی.
तफसीर नईमी फरमाते हैं बड़े बड़े फायदे 3। क्या है वो? तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। नंबर 1 आपसे शुरू करता हूं। पहला फायदा जो बंदों को होगा इस आयत को दिलो दिमाग में रखने पर वो ये है कि अब बंदा जुर्म नहीं करेगा। अब बंदा जुर्म, बोलिए ना, बंदा गलती, बंदा झूठ, बंदा जिना, बंदा जुल्म, बंदा बेजा किसी का हक, यानी जुर्म नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा। क्यों? जब गुनाह का ख्याल आएगा तो ये भी ख्याल आएगा। बोलिए ना, वो आपको यकीन नहीं आएगा तो किसी तालिब इल्म से पूछिए या किसी मुरीद से पूछिए। 20 रुपए की सिगरेट भी अगर हाथ में हो, जबकि ये ना हराम है, ना गुनाह है, ना मकरूह तहरीमी है। सिगरेट पीना अमरे मुबाह है, लेकिन समाज में खिलाफे अदब है। बाप के सामने बेटा सिगरेट पिए, बोलिए अदब है कि बेअदबी? हमने बेअदबी बनाया ना इसे। उस्ताद के सामने शागिर्द सिगरेट के कसले, ये अदब है या बेअदबी? जुर्म तो नहीं है ना कोई? ऐसा गुनाह जिस पे सजा हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं ना। 20 रुपए की सिगरेट दोस्त के एक थल्ले में हाथ से छूट के नीचे गिरती है और पैरों के नीचे मसल करके अपना वजूद मिटा देती है। क्या ये सच है? अरे बोलिए ना, क्या सच है? क्यों? बेटा बाप से डर रहा है कि वो देख रहा है, शागिर्द उस्ताद से डर रहा है कि वो देख रहा है, पीर से मुरीद डर रहा है कि वो देख रहा है। अगर एक शागिर्द उस्ताद का अदब करके सिगरेट छोड़ सकता है तो एक बंदा अपने रब से डर के गुनाह छोड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अजमल मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने औलियाए किराम, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हुज़ूर सैयद अजमल मियां साहिब क़िबला, हुज़ूर सैयद अजमल मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत सैयद अजमल मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत सैयद अजमल